کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک علم خداوندی کا مسئلہ ہے اور تقدیر الہی کا مسئلہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی مقتول کی زندگی اس سے زیادہ ہوا کرتی تھی اور ہونا ہوتی تھی اور اس نے قتل کر دیا تو وہ اپنے وقت سے پہلے فوت ہو گیا۔ نہیں، علم الہی میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اور تقدیر خداوندی جیسے حتمی ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے۔ اس شخص کو اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کی زندگی لو۔ ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ کسی کی زندگی کتنی ہے؟ جی، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے قتل کر دیا تو میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی زندگی اتنی تھی؟ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے میرا جرم یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ جس کو میں نے زندگی دی ہے تم اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام کرو۔ لہذا اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ علم الہی اپنے مقام پر حق ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن قاتل بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی کی بقیہ زندگی سے اسے محروم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کی زندگی جتنی تھی یا جتنی نہ تھی، نہ تو جانتا ہے نہ وہ جانتا ہے، جاننے والا جانتا ہے۔ واقعہ ہو جانے کے بعد کہہ دینا کہ اتنی زندگی تھی یہ بات اور ہے، واقعہ ہونے سے پہلے کون کہے کہ فلانے کی اتنی زندگی تھی اور کتنی زندگی نہ تھی۔ اس لیے ہر قاتل مجرم ہے اور قاتل کبھی بھی اس تقدیر والی بات کا سہارا لے کر اپنے جرم کو بے جرمی سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، وضاحت فرمائیں۔ جی، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اور میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ میں اپنی نیکی پہ قادر ہوں نہ میں اپنی برائی پہ قادر ہوں۔ خیر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مثلا خوشحالی اللہ کی طرف سے ہے، بدحالی اللہ کی طرف سے ہے، خیر کے احکام اللہ کی طرف سے ہیں، شر کے احکام اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کو جو معنی وہ دیتے ہیں کہ خیر ہی و شر ہی کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جبر کے وہ قائل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی حماقت اور بے وقوفی نہیں ہے کہ انسان اپنے اختیار کو جانتے بوجھتے ہوئے کہے کہ میں تو با اختیار نہیں ہوں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہر نیکی کرنے والا خود اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہے، ہر برائی کرنے والا خود اپنے اختیار سے برائی کرتا ہے۔ اس کا یہ مفہوم لینا کہ اللہ انسان کو نیکی کرواتا ہے اور اللہ انسان سے برائی کرواتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ائمہ علیہم السلام ظاہر سے شہید کیے گئے، کیا ائمہ اس وقت جانتے تھے کہ یہ ظاہر ہے یا نہیں؟ اگر جانتے تھے تو پھر کیا یہ خودکشی نہیں تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ ائمہ جانتے تھے اور خودکشی بھی نہیں تھی تو یہ جواب صحیح ہوگا۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے کہ حضرت جناب خضر اس بچے کو قتل کرنے میں مجرم تھے یا نہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچے کو قتل کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، یہی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا یا نہیں؟ کس چیز کا؟ اس بچے کو قتل کرنے کا، اور وہ قتل نہ کرتے تو مجرم ہوتے، قتل نہ کرتے تو مجرم ہوتے، لیکن آپ کو انہوں نے بتا دیا، آپ مان گئے۔ پوچھتا ہوں کہ جب معصوم ہے اور معصوم زہر کو پی رہا ہے، حکم خداوندی کی موافقت کر رہا ہے یا مخالفت؟ معصوم اپنے لیے حکم خدا کو خود بہتر جانتا ہے یا تو اور میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ معصوم کے لیے کیا حکم ہے؟ خودکشی فعل حرام ہے، خودکشی فعل حرام ہے، لیکن خودکشی تب فعل حرام ہے جبکہ اللہ کا حکم نہ ہو اپنا سر دینے کے لیے، اپنی موت کو قبول کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے، یہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کچھ احکام باطنیہ الہیہ ہوتے ہیں،
کچھ اندر اندر سے اللہ کے احکام ہوتے ہیں کہ جو ان ہستیوں کو ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور اللہ ان کے لیے خصوصی احکام جاری کرتا ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حضرت موسیٰ کو دریا میں پھینک دینا یہ اطاعت تھی یا جرم تھا؟ جی ظاہری طور پر آپ سمجھتے ہیں جرم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جرم نہیں کہنا چاہیے جب قرآن تیرے سامنے واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا تھا تو پھینک دے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کون سے بڑی فن خان بنے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑیں اپنے علم کو، بات کریں ان کی. جو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جو کر رہا ہے اگر وہ غیر معصوم ہے آپ ہزار احتمالات دیتے رہیں. اگر کوئی غیر معصوم ہے آپ ہزار احتمالات دیتے رہیں، لیکن اگر کوئی معصوم ہے، اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی نبی ہے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے نا کہ اس کا اندر سے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک واقعات کے ذریعہ تجھے یہ بتایا ہے کہ اندر سے بھی کوئی باطنی اللہ کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے بعض ہستیوں کے ساتھ، اور وہ ہستیاں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتی بھی ہیں اور اللہ کے حکم کی تابعداری بھی کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اور بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. اور میں یہاں استدلال کرنا چاہوں گا علماء کرام کے سامنے، یہ نہیں کہا کہ یا ابت افعل ما رأیت فی المنام، نہیں، ما تؤمر. معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نگاہ میں خواب میں ابراہیم کو امر ہوا، خواب میں حضرت ابراہیم کو امر ہوا ہے. اب حضرت ابراہیم اس امر کی تابعداری کریں یا نہ کریں؟ کرتے ہیں تو ابراہیم ہے، کرتے ہیں تو خلیل اللہ ہے، نہیں کرتے ہیں تو خلیل نہ رہے. تو معلوم ہوا ان معصوم ہستیوں کا ایک تعلق باطنی طور پر اپنے خالق سے ہوتا ہے، اور جب کبھی خالق انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کرتا ہے اور ان کو امر دیتا ہے کہ اب تمہاری تکلیف یہ ہے کہ تم ایسا کرو، تو وہ ایسا کر گزرتے ہیں. لہذا انہیں علم ہو کہ زہر ہے، لیکن حکم خدا ہوتا ہے کہ پی لو تو وہ پی لیتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ حکم خدا ہے؟ ہمیں ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ معصوم ہے، اور معصوم کبھی امر الہی کی مخالفت نہیں. سائنس کی روح سے انسانی جسم کے خلیے ہر 6-7 سال کے بعد بدل جاتے ہیں. انسان جو گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اس کی سزا یا ثواب کون سے جسم کو ملے گی، جبکہ ایک شخص کا جسم مرنے سے پہلے کئی بار خلیے تبدیل کر چکا ہوتا ہے. خلیوں بیچاروں کا کیا ہے؟ خلیے انسان کے دست اختیار میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ تبدیلیاں ہوتی جائیں گی. بات تیرے اختیار کی ہے. یہ تو عرفی طور پر آپ بتا دیں مجھے کہ چور نے چوری کی ہے 1 سال پہلے، پکڑا گیا ہے آج، تو آپ کا تھانے دار چور کو سزا دے سکتا ہے یا نہیں؟ آپ دیتے ہیں یا نہیں؟ پورے عالم میں کوئی ہے کہ جو سائنسدان سے پوچھے اس کے پرانے خلیے واپس کرو میں ان خلیوں کو سزا دوں؟ بھئی یہ عرفی طور پر بھی ثابت ہے، عقلی طور پر بھی ثابت ہے، پوری کائنات اسے جانتی ہے. رہا یہ کہ سزا کرنے سے اس خلیے کو درد ہونا چاہیے یا انسان کو درد ہونا چاہیے. سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے انسان ابہام اور اشکالات میں جانے کی کوشش کرے. انسان یہی ہے، تبدیل ہوتا ہے تو ہوتا رہے. میرے بال کبھی سیاہ ہوا کرتے تھے، اب سفید ہو گئے. بال تو میرے ہی ہیں. میں نے 10 سال پہلے بھی اگر جرم کیا تھا اور آج پکڑا جاؤں تو کہا جائے کہ اس کے ان بالوں کو ڈھونڈ لاؤ کہ جو نائی نے لے لیے. تو بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے خلیوں ولیوں والی بات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جزا و سزا اس انسان کے لیے ہے، اس کے خلیے 50 سال بعد آ رہے ہوں یا 500 سال گزر گئے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات بر محمد و آل بیت. اللہم صلی علی محمد. موت کے بعد جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو کیا اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا انتظار کیا جاتا ہے جب میدان معاشر ہوگا، قیامت آئے گی، اس وقت اس کا حساب و کتاب؟ جی، قبر کا ایک خاص حساب ہے، یعنی سوال و جواب بھی ہیں اور بعض چیزوں کے بارے میں حساب بھی ہے. وہ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کی تلقین بھی آپ کو بتا رہی ہے اور روایات بھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ اذا جاءک الملکان المقربان وسألاک، آئیں گے 2 نکیرین فرشتے
اور وہ تجھ سے سوال کریں گے اور تیرے سوال کے جوابات انہیں دینا ہوں گے. تو معلوم ہوا ایک خاص حد تک کا سوال و جواب اور حساب و کتاب قبر میں ہوتا ہے. اس کی کچھ تفصیلات ہمیں روایات سے ملی ہوئی ہیں، اور جو کچھ روایات میں موجود ہے ہمارا تسلیم کرنا یہی یؤمنون بالغیب ہے. روایات میں آتا ہے کہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں، اور جو کفار اور گناہگار روحیں ہوتی ہیں ان کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا جاتا ہے. تو کیا مومنین کے قبرستان میں جب ہم فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں اس کو یوں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اس مشکل کو آپ اس طرح آسان کر سکتے ہیں کہ آپ عالم برزخ کو عالم دنیا پہ قیاس کرنا چھوڑ دیں. نظام عالم دنیا کچھ اور ہے، نظام عالم برزخ کچھ اور ہے، نظام عالم محشر کچھ اور ہے. ایک نظام کو دوسرے پہ قیاس کرو گے تو آپ کو بڑی مشکل درپیش آ جائے گی. میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوانین اور جو فارمولے عالم دنیا پہ ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو عالم برزخ کے ہیں وہ کچھ اور ہیں. آپ اگر اس فارمولے کو ذہن میں بٹھا لیں کہ میں عالم دنیا پر قیاس عالم برزخ کو کرنا چھوڑ دوں اور یہ نہ کہوں یہاں ایسا نہیں ہو سکتا تو وہاں کیسے ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے بندے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو عالم اور تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو عالم اور ہے. ماں کے پیٹ کے قوانین اور ہمارے باہر کے قوانین ایک جیسے ہیں؟ ہم مختلف ہیں. تو جیسے جنین اور مولود آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کافی حد تک، اسی طرح دنیا اور قبر یعنی برزخ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں اگر شاید آپ کو سمجھ آ جائے. کیا خیال ہے رسول اکرم جب معراج پر گئے تھے آپ نے جنت کی سیر کی تھی یا نہیں؟ جو مانتے ہیں صلوات پڑھ لیں. تو جنت کہاں ہوئی؟ عالم بالا میں ہوئی یا نہیں؟ رسول اکرم عالم بالا میں گئے تھے نا، اور وہاں آپ نے جنت کی سیر کی تھی اور جہنم کو بھی دیکھا تھا، اور آپ نے بتایا تھا آ کر کے جہنم میں نے یہ مناظر دیکھے، ٹھیک ہے، اور جنت کو اس طرح دیکھا. تو جنت کہاں ہے؟ عالم بالا میں. حدیث کہتی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جب کوئی محب اہل بیت قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. وہ جنت زمین کے اندر ہے؟ فرمائیے وہ جنت کہاں ہے جس کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وہ زمین کے پیٹ میں ہے یا عالم بالا میں ہے؟ حدیث غلط ہے یا صحیح ہے جی؟ تو زمین کے پیٹ کے اندر 2 دروازے عالم بالا کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے، عالم دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر 2 دروازے کھول دیے جائیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ دروازے کیسے ہوتے ہیں؟ لوہے کے ہوتے ہیں، سونے کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں؟ وہ جو قبر میں 2 دروازے جنت کے کھولے جاتے ہیں، اللہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ جنت کی طرف 2 دروازے کھولنے والا ہے. آپ جلدی سے جائیں تو صحیح. تو اس لیے اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. معلوم ہوا عالم برزخ کچھ اور ہے اور عالم دنیا کچھ اور ہے. یہ اشتباہات اور یہ پریشانیاں اسی لیے لاحق ہوتی ہیں کہ ہم عالم دنیا کے جو فارمولے ہیں ان کو ہر جگہ نافذ مان لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہاں کیسے ہے؟ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ قانون یہاں نہیں ہے، وہاں کیسے ہوگا؟ نہیں بابا، یہاں کا قانون اور ہے، وہاں کا قانون اور ہے. تجھے سمجھانے کے لیے معصومین نے تیرے ذہن کے قریب لانے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں. جتنی سمجھ آتی ہے مان لے اور جتنی نہیں سمجھ آتی ہے امام کے ذمہ چھوڑ دے. کیا عذاب فقط جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا؟ واضح ہے کہ روح کو بھی ہوگا، بذریعہ جسم ہوگا، بغیر جسم کے بھی روح کو سزا دی جا سکتی ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ وہ دینے والا بہتر جانتا ہے. آپ عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. نماز اور اذان میں شہادت ثالثہ یعنی امیر المومنین کی ولایت کی شہادت کا کیا حکم؟
واضح سی بات ہے، یہ بات آپ کی تقلید اور آپ کے مراجع کے فتاوی سے متعلق ہے، اور الحمدللہ اکثر مراجع اعظام نے، اکثر علماء کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ آذان میں شہادت ولایت کا بقصد استحباب پڑھ دینا آپ کے لیے باعث ثواب ہے، اس کو آذان کی جز سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آذان کی اجزاء بدون شہادت امیر المومنین، باقی 18 فصلیں ہیں، امیر المومنین کا ذکر مستحب ہے، علماء نے اس کے استحباب سے استفادہ کرنا آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے، آپ ثواب کی نیت سے وہ پڑھ دیتے ہیں اور وہ پڑھی جا رہی ہوئی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ رہ گیا تشہد نماز میں، چونکہ 1400 سال سے آپ کی جو نماز آ رہی ہے اس میں ولایت امیر المومنین کی شہادت نہ تھی اور نہ اس کے ہونے کی کوئی خاص ہمارے لیے پریشانی ہے، اس لیے کہ علی کو ولی مانے گا تو جنت جائے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو جنت نہیں جائے گا۔ آذان میں ثواب کی نیت سے اجازت ہے، لیکن تشہد میں اس نیت سے بھی اجازت۔ چونکہ ٹائم 10 بج گیا ہے، سوالات کافی ہیں، تو جو سوالات رہ گئے ہیں وہ جن جن حضرات کے ہیں صبح 7 بجے مسجد میں تشریف لے آئیں، کوئی اہل علم ان کے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اور آخر میں المخزن جو علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب کی سرپرستی میں شائع ہو رہا ہے، وہ اسٹال پہ موجود ہے، جو حضرات حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر وہ ایک سکتے ہیں۔ طالب علم ہے شکریہ جی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سے التماس دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خداوند تعالیٰ آپ کی اس محفل کو اور اس شوق کو اور اس پرذوق کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق ماننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں مکتب آل محمد کا سچا پیروکار قرار دے۔ مکتب آل محمد واضح ہے کہ اصلی دین حق ہے، خداوند تعالی ہمیں اس پر جینا، اس پر مرنا اور اسی پر محشور ہونا نصیب فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے ان بزرگ علماء کرام کو، فقہاء اعظام کو، ہمارے اساتذہ کو، جنہوں نے کہ ہمارے لیے علم آل محمد کی خدمات انجام دے کر یہ وراثت چھوڑی ہے اور ہمیں اس نور سے منور فرمایا ہے، رب العزت ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کو جو انہوں نے خدمات انجام دی تھی ان کو قبول اور منظور فرمائے، اور ان کی اس وراثت نورانی کو قائم و دائم رکھنے میں ہمارا تعاون فرمائے۔ شاگردان سب کا تعاون ہو، خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جو لوگ حاجت مندان ہیں خداوند منان ان کی حاجات کو پورا فرمائے، جو بیمار رکھتے ہیں رب العزت ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے بے نواؤں کو تو خود ہی اپنا سہارا نصیب فرما۔ خداوندہ وہ لوگ کہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کو نصیب فرما، جن کی گودیں اولاد نرینہ سے خالی ہے انہیں یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرما۔ خداوندہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قلوب کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت سے منور فرما، ہمیں ان کی اطاعت نصیب فرما اور ان کی پیروکاری اور ان کی تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے والی ہستی حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے جانثاروں میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور علماء ما سلف کے لیے بالخصوص، اپنے محسنین کے لیے بالخصوص ایصال ثواب فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد